اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی جو ویڈیو ہے اسپیشلی اس میں ہم ڈسکس کریں گے بی او کیو کو، ٹھیک ہے، بی او کیو اور انوائس اور کس طریقے سے ہم نے ساری ورکنگ پرفارم کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میرے پاس ایک بی او کیو ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ اس کا کور لیٹر ہے، ٹھیک ہے، نیشنل ہاؤسنگ جی آر جنرل ریکوائرمنٹس، ٹھیک ہے، اس میں میرے پاس یہ کچھ آئٹمس ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سائٹ ورک۔ اب سائٹ ورک اس کا ایک کور ہے، اس کے بعد جو اس میں آئٹمس ہیں وہ اس میں کلیئرنگ اینڈ گریبنگ ہے، ٹھیک ہے، جو بتا رہے ہیں کہ 13,30,990 اسکوائر میٹر، ٹھیک ہے، 1 ملین سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ارتھ ورک ہے، ارتھ کا ٹائٹل ہے، اس کے بعد ارتھ ورک ہے، ٹھیک ہے۔ ارتھ ورک میں میرے پاس جو آئٹمس ہیں وہ کٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، کٹ میں میرے پاس 75,150 کیوبک میٹر کٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو فل ہے وہ 43,435,475 کیوبک میٹر اس میں فل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکسیلیشن آف ورک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فل ورک پارسل، یہ جو پلاٹس کی کٹنگ اور فلنگ ہے یہ وہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے آئٹمس کے کوڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے بعد اس کی ہول کوانٹٹی، مجھے یہ وہ کوانٹٹی ہے جو ہمیں جب پروجیکٹ ریلیز ہوتا ہے کمپنی کے پاس جب آتا ہے تو اس کوانٹٹی کو ہم جو اس کو بی او کیو کہتے ہیں، یہ وہ والی کوانٹٹیز ہیں۔ اس کو پہلے ہم نے، ٹھیک ہے، ارتھ ورک، اس کے بعد آر ڈی روڈ، اس کے بعد یہ روڈ کی جو ہے جتنی بھی ہمارے پاس سپر اسٹرکچر کی کوانٹٹی ہے اس میں طبقہ قاعدہ، ٹھیک ہے، سب گریڈ، ایگریگیٹ، سب بیس وغیرہ، MC1، یہ ساری کی ساری اسکوائر میٹر میں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسٹورم کا انفراسٹرکچر کا کچھ کام ہے، اسٹورم کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بتا رہا ہے مواسیر پائپس، ٹھیک ہے، 1000 میٹر کا ڈایا وہ میرے پاس لینئر میٹر میں 30 میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کچھ بتانے کا مقصد رضوان بھائی یہ ہے کہ آپ کو پہلے بی او کیو کا پتہ چلے۔ اگر بی او کیو کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اس میں آپ اس کو ریڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو جو انوائس بنانے کا طریقہ ہے اس میں آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوں گی۔ اب یہ جو آئٹمز ہیں ان سب کو آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا۔ UPVC پائپ، ٹھیک ہے، 315 میٹر ڈایا، ٹھیک ہے، انورٹ، یہ میرے پاس 1263 لینئر میٹر میں ہے، ٹھیک ہے، ساری کی ساری یہ کوانٹٹی ہے، یہ لاسٹ میں اس کی سمری ہے، ٹھیک ہے۔ سائٹ ورک، کلیئرنگ گریبنگ، ارتھ ورک، کٹ اینڈ فل۔ اب ارتھ ورک میں ٹو ٹائپ کی کٹ اینڈ فل ہے، ایک روڈ کی کٹ اینڈ فل ہے اور ایک روڈ کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ میں جو پلاٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کٹ اینڈ فل ہے۔ اس کے بعد روڈ ورک، ٹھیک ہے، روڈ ورک میں میرے پاس سپر اسٹرکچر کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہے، جس میں سب گریڈ، ایگریگیٹ، MC1 اور ایسفالٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹورم ہے، ٹھیک ہے، اسٹورم میں میرے پاس جتنا بھی اسٹورم کا ورک ہے وہ سارا لینئر میٹر میں ہے۔ اب یہ جو میرے پاس ہو گیا بی او کیو، ٹھیک ہے، جو کمپنی کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی ٹینڈر میں گورنمنٹ آف سعودی عربیہ سے یا جو بھی پروجیکٹ کنسلٹنٹ کمپنی ہوتی ہے وہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بی او کیو ہوتا ہے کانٹریکٹر کے پاس، ایک بی او کیو ہوتا ہے کنسلٹنٹ کے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کو ریوائز کرتے ہیں، ریوائز کرنے کے بعد جو بھی کوانٹٹی اپ اینڈ ڈاؤن ہو، جو ویری کر رہی ہوں، وہ سبمٹ کرواتی ہے کنسلٹنٹ، اس کو ایک دفعہ ریویو کرتا ہے، ریویو کرنے کے بعد اپروو کر دیتا ہے۔ اگر وہ کوانٹٹی ایز اٹ از اپروو ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو کوانٹٹی بی او کیو میں ہوتی ہے اس کو ریویژن کرنے کے بعد اس میں کچھ زیادہ چینجز نہ ہوں اور وہی کوانٹٹی کو آپ انوائس میں اس کا ریفرنس دیں تو آپ کے پاس تھرو آؤٹ وہی بی او کیو چلتا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ نے بی او کیو کو ریویو کیا اور ریویو کرنے کے بعد آپ نے اس میں کچھ چیزیں آپ کی کیلکولیشن میں زیادہ آئی ہیں، کچھ چیزیں کم آئی ہیں اور آپ نے ان کو کیلکولیٹ کر کے سبمٹ کروایا، اور سبمٹ کروانے کے بعد آپ کی کوانٹٹی آپ زیادہ کلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ زیادہ کلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن آئٹمس کو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ آئٹم جب ریویو کے بعد اپروو ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کو ہو جاتا ہے جدول معدل، ٹھیک ہے، جدول معدل 1، ٹھیک ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ہے انوائس، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس بی او کیو تھا، اب یہ انوائس ہے، ٹھیک ہے۔
انوائس نمبر 10، ٹھیک ہے، یہ اس کا کور لیٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ کور 2 ہے۔ اس میں کیا بتا رہا ہے، اس میں پہلے تھوڑا سا آپ کو ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چیزیں ہوتی کیا ہیں۔ اب کور 2 میں کیا بتا رہا ہے، یہ اوپر تاریخ ہجری کے اوپر ہے، ہجری میں ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے دوسری تاریخ جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلاصہ مشروعہ میں کیا ہے، اس میں پروجیکٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو کلائنٹ ہے اس کا نام ہے، کلائنٹ کو المالک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، استشاری یعنی کنسلٹنٹ شرکہ ظہیر فائز، المقاول منفذ یعنی کنٹریکٹر شرکہ عبرت المملکہ السعودیہ سبق، ٹھیک ہے، موقع مشروعہ یعنی پروجیکٹ کا نام، یہ اس کا نمبر ہے اور یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ قیمہ عقد یعنی یہ وہ قیمت ہے جو پروجیکٹ کی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بتا رہا ہے 6,74,11,234 ریال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شامل ضریبہ المضافہ، ٹھیک ہے، شامل ضریبہ المضافہ، ٹھیک ہے۔ اب قیمہ جدول معدل رقم واحد شامل ضریبہ مضافہ، یعنی یہ وہ رقم تھی جو اس بی او کیو کی تھی، ٹھیک ہے، جو بی او کیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بی او کیو، یہ جو بی او کیو کمپنی کی طرف سے ملا تھا، ٹھیک ہے، جب اس کو کانٹریکٹر نے ریویو کیا، ریویو کرنے سے پہلے جو اس کی قیمت تھی وہ یہ تھی 6,74,11,234۔ جب کانٹریکٹر نے اس کو ریویو کیا، ٹھیک ہے، یہ بتا رہا ہے جدول معدل رقم، یعنی اس کو ریویژن کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، ود ان ٹیکس اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریویو کرنے کے بعد اس کی شاپ ڈرائنگس تھیں وہ سبمٹ کی ہیں کانٹریکٹر نے کنسلٹنٹ کے پاس، کنسلٹنٹ نے اس کو ریویو کیا ہے، ریویو کرنے کے بعد انہوں نے اس کو اپروو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو مین اس کی پرائس تھی وہ یہاں سے چینج ہو کے یہ آ گئی، یعنی 6,87,16,714۔ اب قیمہ عقد معدل بعد اعتماد بنود مستحدث شامل ضریبہ مضافہ، اب اس میں جو ٹیکس تھا، ٹھیک ہے، اس میں 1.05% ٹیکس اس میں ایڈ کیا ہے اس ٹوٹل اماؤنٹ کا، اور یہ وہ اس کی ٹوٹل پرائس بن گئی ہے قیمہ عقد المعدل بعد اعتماد بنود مستحدث۔ تاریخ توقع عقد یعنی جس تاریخ کو یہ پروجیکٹ استلام ہوا تھا یہ اس کی ڈیٹ ہے۔ مدت العقد ایام، یہ 495 دن کا پروجیکٹ تھا، ٹھیک ہے۔ ریویژن کے بعد جب اس کو ریوائز کیا انہوں نے، ریوائز کرنے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے سبمٹ کروایا اپنا، تو اس کے بعد 495 سے اس کے دن بڑھ کے 540 ہو گئے۔ نسبت الانجاز طبق البرنامج زمینی، اب جو کوانٹٹیاں انہوں نے جمع کروائی تھیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی نسبت الانجاز ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ نسبت الانجاز فعل حتی تاریخ، یعنی یہ دو چیزوں کو آپ فی الحال چھوڑ دیں، میں اس کا انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اب مدت المناقصہ یوم 408، ٹھیک ہے، نسبت المدت المنقضیہ 75%، ٹھیک ہے، المدت المتباقیہ یوم زائد یعنی 132 دن، یہ کیا ہیں، یہ 40 دن یہ، ٹھیک ہے، ابھی کتنے دن باقی ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو ذرا میں رضوان آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال آپ ان کو بس ایک نارمل سا اسٹڈی دیکھ لیں۔ نسبت المدہ المطابقہ، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں فی الحال، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تاریخ استلام موقع، تاریخ انتہا، یعنی یہ آپ جب انوائس جمع کراتے ہیں تو یہ اس کے کور لیٹرز ہوتے ہیں، اس میں آپ نے یہ دینا ہوتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں یہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے العام، ٹھیک ہے، العام میں کیا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے وہی پروجیکٹ کی پرائس، ٹھیک ہے، اوپر ڈیٹیل کے ساتھ جتنے دن آپ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 132 دن وہ دن بنتے ہیں جس وقت یہ انوائس 10 نمبر انوائس انہوں نے جمع کروائی تھی، اس کے بعد جتنے دن باقی بچتے تھے پروجیکٹ کے، ٹھیک ہے، یہ وہ دن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس انوائس نمبر 10 ہے، اگر میں انوائس نمبر آپ کو 1 ہوتا تو اس میں یہ تقریباً اتنے ہی دن بننے تھے جتنے ٹوٹل دن تھے۔ ابھی جب یہ 10 نمبر انوائس اس ڈیٹ کو جمع کروائی ہے تو اس کے بعد جو دن باقی بچے تھے پروجیکٹ کے یہ وہ ہیں، اور یہ وہی باقی کی پرسنٹیج بھی یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بچتے ہیں العام میں۔ اب اجمالی قیمہ الاعمال منفذ الکلی حتی تاریخ حاضر مستخلص، یعنی جب یہ انوائس نمبر 10 انہوں نے جمع کروائی
اس وقت ٹوٹل پیسے جو تھے وہ یہ بن رہے تھے 3,39,38,95,000 شاید سم تھنگ اتنی ہے کہ 3,99,56,303. ٹھیک ہے. اجمالی قیمت منفذہ سابقہ. ٹھیک ہے. جو انوائس نمبر 9 تھی جب وہ جمع کرائی تھی تو اس وقت جو اماؤنٹ بن رہی تھی وہ یہ تھی 3,41,24,859. ٹھیک ہے. اجمالی قیمت منفذہ حالیہ مستخلص جاری. اب اس اماؤنٹ میں سے اس کو جب مائنس کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ اماؤنٹ جو اس کی اماؤنٹ ہے مستخلص 10 کی ایکچوئل اماؤنٹ جو ہے وہ یہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنی ہے 48,31,444. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے اس میں جو چیزیں جو آپ پوچھ رہے تھے کہ انوائس کیسے بنتی ہے. اب یہ وہ شیڈیولز ہیں جو اس پہ اپلائی کرنے پڑتے ہیں. اب اگر آپ 38 میں سے اس کو یہ جو آپ کی مستخلص کی رقم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں E13 یعنی یہ E13 مائنس E14 یہ E14 اس میں سے اس کو مائنس کیا ہے تو آپ کے پاس یہ آپ کی جو ایکچوئل انوائس یعنی جو آپ نے کام کیا ہے ٹھیک ہے 9 کے بعد انوائس نمبر 9 کے بعد 10 تک جو آپ نے کام کیا ہے جو آپ جتنی بھی ورکنگ آپ کی ہوئی ہے وہ اتنی پرائس کی ہوئی ہے. اب کہہ رہے ہیں خصم زمان اشرف فلمیہ زمان تامین. اب اس اماؤنٹ پہ جو آپ نے انوائس نمبر 10 کے لیے جمع کروائی ہے اس پہ 10% انہوں نے ٹھیک ہے جو آپ کی تامین ہے ٹھیک ہے وہ مائنس ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو ضرب کیا ہے 10% ٹھیک ہے یعنی یہ جو رقم تھا اس کا 10% یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. E15 ضرب 0.10%. ٹھیک ہے. اب اس 10% کو انہوں نے مائنس کرنا ہے اس میں سے کس میں سے یہ جو آپ نے انوائس نمبر 10 ہے ٹھیک ہے جو ہمارا بن رہا ہے E15. ٹھیک ہے. اب اس میں سے آپ دیکھیں E15 یعنی E15 یہ ٹھیک ہے مائنس E16 یعنی یہ جو 10% اس کا لیا ہے ہم نے وہ اس کا اس میں مائنس کی ہے یعنی جو اجمالی جو پرائس تھی انوائس نمبر 10 کی جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ جتنے کی ورکنگ ہوئی تھی پہلے اس کا 10% کیلکولیٹ ہوا ہے پھر اس 10% کو مائنس کیا ہے اس کی ایکچوئل اماؤنٹ سے تو میرے پاس قیمہ امال مستخلص حالیہ رقم عشرہ بعد قسم قیمہ زمان یعنی یہ وہ اماؤنٹ ہے جو 10% اس میں سے قسم کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اماؤنٹ ہے. اب پھر اس کے اوپر 10% انہوں نے قسم کرنا ہے وہ کون سا جو آپ نے پیمنٹ لی ہوتی ہے پروجیکٹ کی سب سے پہلے ٹھیک ہے دفعہ مقدمہ جو پہلے ٹوٹل پروجیکٹ کا 10% یا 15% جو بھی کانٹریکٹ میں ہوتا ہے وہ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے پھر 10% اس سے کیلکولیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. E15 یہی وہ اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ٹوٹل جو پروجیکٹ تھا ٹوٹل جو انوائس 10 کی جو تھی اماؤنٹ اس کا پہلے 10% قسم کیا ہے تامین کی صورت میں پھر اسی انوائس 10 کا 10% انہوں نے قسم کیا ہے کس طرح یہ اماؤنٹ سیم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو پھر اس میں سے مائنس کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں قیمہ امال مستخلص حالیہ رقم عشرہ بعد قسم قیمہ زمان امال دفعہ مقدمہ بدون ضریبہ یعنی یہ 10% وداؤٹ ٹیکس کے انہوں نے اس پہ قسم کیا ہے. اب اس میں سے دیکھیں E15 وہی جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایکچوئل اماؤنٹ ہے انوائس نمبر 10 کی. ٹھیک ہے. اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ E16 10% مائنس کیا جو کہ زمان ہے اور پھر 10% اس میں جو ایڈوانس میں لیا وہ کیا تو ہمارے پاس جو آ گئی ہے وہ رقم وہ آئی ہے یہ 3,86,05,05,155. ٹھیک ہے. اب قیمہ اب 5% ٹیکس ہے اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ اس کے اوپر ٹیکس ہے جو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کا جو ٹیکس ہے 5%. ٹھیک ہے. یہ ہر پروجیکٹ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مگر جو ڈیٹیل ہے جو ترتیب ہے میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اگر اس چیز کا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ انوائس نہیں بنا سکیں گے رضوان. اب اس کا جو لاسٹ میں جو 5% بن رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں E50 مائنس ٹوٹل اماؤنٹ اس کی جو تھی ٹھیک ہے E15 یہ میرے پاس ضرب 0.9 ضرب
5%، یہ وہ اماؤنٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اماؤنٹ کو انہوں نے جمع کیا، پلس کیا ہے کس میں، E19، یہ جو ہمارے پاس مائنس کرنے کے بعد جو آئی ہے، اس کو اور اس کو پلس کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جو ٹیکس حکومت نے کاٹنا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس میں ٹیکس کر کے یہ ہمارے پاس آ چکی ہے اس کی ٹوٹل جو مستخلص رقم 10 ہے، اس کی جو پرائس۔ اب یہ پرائس کیسے نکلی ہے، میں اس کو پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ تھی انوائس یہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے پروجیکٹ کی انوائس نمبر 10 تک، اس میں 1 2 3 4 5 6 اور 10 تک انوائس جو بنتی ہے، اس کی جو پرائس ہے وہ یہ ہے 3,99,56,303، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو انوائس نمبر 9 کی جو پرائس تھی، جو اماؤنٹ تھی، وہ تھی 3,41,24,869۔ جب اس میں سے اس کو مائنس کیا تو میرے پاس انوائس نمبر 10 کی جو ایکچوئل اماؤنٹ تھی 4,83,14,444 یہ آ گیا۔ اب اس اماؤنٹ کے اوپر 10% جو ضمانت جو تامین ہے وہ کٹے گا، پھر اسی کے اوپر 10% جو اس کمپنی نے ایڈوانس لیا ہوا ہے وہ کٹے گا۔ جب یہ 10% اور یہ 10% کٹنے کے بعد ہمارے پاس یہ بچتا ہے، ٹھیک ہے، 3,86,51,555۔ اب اس کے اوپر ہمیں ٹیکس دینا ہے، کس کو، گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کو، ٹھیک ہے۔ وہ جب ہم ٹیکس دیں گے 5% ضریبہ مضافہ، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بنتا ہے اس کا 5% جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو پلس کریں گے تو ہم جو ہمیں گورنمنٹ سے جو پیسے ریلیز ہوں گے وہ ہوں گے 4,82,570۔ اس میں سے وہ یہ اماؤنٹ کاٹ لیں گے اور باقی کی اماؤنٹ ہمیں ملے گی۔ اب یہ تھا اس کا میتھڈ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری اماؤنٹ کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہے۔ یہ تھا العام، ٹھیک ہے، اس کو جرنل کہتے ہیں عربی میں۔ اب الخلاصہ، اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے، یہ بھی یہ انوائس کا حصہ ہے سارا، ٹھیک ہے۔ یہ جب ہم انوائس یا مستخلص بناتے ہیں تو یہ اس کا حصہ ہے سارا۔ جو کوانٹٹیاں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ مستخلص کا ایک جز ہے۔ جب اس کو پراپر ہم نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے نا مستخلص سبمٹ کروانے کے لیے، تو یہ وہ والی ورکنگ ہے۔ جو ورکنگ اس کے علاوہ کوانٹٹی کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں لیئر وائز یا WRI وائز، وہ بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں اس کو ذرا ڈسکس کر لوں۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں خلاصہ، اس میں بھی پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑی ساری کی ساری وہ ہے، اس میں بتا رہا ہے جدول رقم واحد ہے، جدول رقم اتنے ہیں، جدول رقم یہ 5 دفعہ ریوائز ہوا ہے، رقم البند، ٹھیک ہے نا۔ اب الموکل عام، الاعمال ترابیہ، اعمال ترک، اعمال صرف مسار، البنود مستحدثہ۔ الموکل عام یہ کیا ہے، تفصیل الاعمال میں چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں اس کو ڈیٹیل میں ریویو کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اور آپ کا BOQ تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں، مگر BOQ جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ بن کے آ جاتا ہے، مگر یہ آپ نے آئٹم وائز ہر دفعہ ہر انوائس کے ساتھ آپ نے یہ جمع کروانا ہوتا ہے۔ اب اعمال موکل عام، اعمال تطہیر، اس کو کہتے ہیں کلیئرنگ اینڈ گریبنگ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں الجدول کی میعاد اور معدل رقم واحد۔ اب یہ وہ جدول معدل تھا جو انہوں نے ریویو کرنے کے بعد جو سبمٹ کروایا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے، القیمہ، اس میں بتا رہا ہے کہ جو کلیئرنگ اینڈ گریبنگ انہوں نے جو اس کی قیمت ہے کلیئرنگ اینڈ گریبنگ کی، ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ 3 ریال پر اسکوائر میٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی 1,38,06,000 سم تھنگ اس کی یہ قیمت ہے الاجمالی، ٹھیک ہے۔ السابقہ الکیمیہ منفذہ، ٹھیک ہے۔ اب کیمیہ منفذہ حالیہ 0 ہے، سابقہ یہ ہے، الاجمالی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ قیمہ اعمال منفذہ، اب یہ چیز کیا ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ یہ انوائس نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے۔ انوائس نمبر 9، انوائس نمبر 8، انوائس نمبر 7، انوائس نمبر 6، 5 4 3 2 1۔ فرض کریں آپ کے پاس یہ انوائس نمبر 1 ہے۔ جب آپ نے کلیئرنگ اینڈ گریبنگ کیلکولیٹ کر لی سارے پروجیکٹ کی، اور آپ نے ایک انوائس سے دوسری انوائس تک جب آپ نے کام کیا
تو جو آپ نے ریکویسٹیں سبمٹ کروائی تھیں ان کی جتنی بھی آپ کی کوانٹٹی بنتی تھی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے الکمیہ منفذہ میں حالیہ 0، یعنی جب یہ انوائس نمبر 10 انہوں نے جمع کروائی ہے اس وقت کلیئرنگ اینڈ گریبنگ پہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے. جو انوائس نمبر 9 کی جو سابقہ تھی، ٹھیک ہے، وہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوا. اس آئٹم میں انوائس نمبر 10 میں کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس وقت کام نہیں ہوا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ آئٹم کے اوپر، بطرات خرسانی ہے. اس کے اوپر بھی دیکھیں 00 الکمیہ منفذہ، یہ وہ چیز ہے جو آپ نے ورک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں 00 آ رہا ہے، یعنی کہ آپ نے انوائس نمبر 10 کا جو ڈوریشن تھا اس میں بھی اس پہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ہم یہاں پہ، ٹھیک ہے، عمال حفظ الترک. اس میں دیکھیں حالین جو انوائس نمبر 10 کا جو ڈوریشن تھا، یعنی 9 کے بعد اور انوائس نمبر 10 میں کا جو درمیان کا پیریڈ تھا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہم نے ورکنگ کی ہے کتنی 12,017، ٹھیک ہے، میٹر مکعب، ٹھیک ہے. جو پچھلی تھی وہ 62,227 تھی، ان دونوں کو پلس کیا ہے تو 74,000 بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو جب اس کے ساتھ ہم السار اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب یہ باقی 74,000 سابقہ، اب اس میں سے جب ہم نے اس 74 کو جب ہم اس کے ایکچوئل پرائس سے جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی ہمیں اماؤنٹ مل جائے گی. اب الکمیہ منفذہ میں حالین یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انوائس میں ایڈ ہوئی ہیں انوائس نمبر 10 میں. آگے چلتے ہیں، آگے کی جو آئٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی ہے؟ عمال ردم الترک، یعنی یہ فلنگ ہے، تو اس میں بھی کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کام ہوا ہے. عمال ردم القطع اراضی، ٹھیک ہے. اب حالین اس پہ 0 ہے، تو اس پہ اس آئٹم پہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے. انوائس نمبر 10 میں اس آئٹم پہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اس میں جو 9th انوائس 9th کی جو بھی کوانٹٹی جو بھی پرائس کیلکولیٹ ہوا تھا وہی تھرو آؤٹ چل رہا ہے. اب آگے ہے عمال ترک طبقہ القاعدہ، ٹھیک ہے، 30 سینٹی، یہ ہماری سب گریڈ ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں بتائیں، دیکھیں اس میں اس آئٹم میں وہ میں بتا رہا ہے کہ حالیہ یعنی یہ چیز الکمیہ منفذہ، یعنی الکمیہ منفذہ سے مراد وہ کوانٹٹی جو آپ نے جس پہ ورک آؤٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے جو بی او کیو کی کوانٹٹی ہے، یہ وہ کوانٹٹی ہے جو آپ نے کیلکولیٹ کر کے پہلے آپ نے سبمٹ کروائی ہے، ریویژن کے بعد آپ کی پروو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل جو کمیہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ اس کی پرائس ہے. جب اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو اس کی یہ ٹوٹل اماؤنٹ بن گئی. اب یہ وہ کمیہ ہے جو آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے حالیہ آپ نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا باقی کا کام یہ وہ والا تھا، یہ آپ کی سابقہ کوانٹٹی ہے انوائس نمبر 9 کی، ٹھیک ہے. تو یہ کون سی طبقہ قاعدہ الطبقہ الاحساس، ٹھیک ہے، 15 سینٹی. اب یہ 30 سینٹی یہ بھی سب گریڈ تھی. اب یہ 15 سینٹی کا جو کیا ہے ہمارے پاس یہ ایگریگیٹ ہے، ٹھیک ہے، 15 اور 20. اس میں جو چیز دیکھنے والی جو انوائس میں، اب یہ کس طریقے سے کیلکولیٹ کیا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے رضوان. وہ میں انشاءاللہ آپ کو جب ہم اپنی WIR RFI نکالیں گے اس میں کیلکولیٹ کرنا بتاؤں گا. تو حالین یعنی جو مین پوائنٹ ہے کہ جو آپ نے کوانٹٹی کلیم کرنی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اس بینڈ میں آئے گی حالین میں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو آئٹم آپ کی 0 ہوگی، دیکھیں اس میں بھی ورکنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے جناب ہمارا یہ اسٹوم کا، ٹھیک ہے. اب اسٹوم کے ورک میں چلیں تو اس میں دیکھیں GRP 500 میٹر کا پائپ ہے، ٹھیک ہے، اوم کل منسوب، ٹھیک ہے، 1.5 میٹر سے لے کے 2.5 میٹر تک، ٹھیک ہے. وہ یہ 13 میٹر اس پہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 600 میٹر کا ہے، 1.5 میٹر سے 250 میٹر، وہ بتا رہا ہے اس پہ کام نہیں ہوا، یہ 0 ہے. یہ وہی باقی کا وہی ہے جو انوائس نمبر 9 میں تھا. اب GRP پائپ 700 mm یعنی 700 mm کا جو پائپ ہے، ٹھیک ہے، 1.5 میٹر سے لے کے 2.5 میٹر تک اس پہ ورکنگ ہوئی ہے. 28 میٹر یہ کام ہوا ہے. اب یہ سارے کا سارا کام کیسے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ریکویسٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ
دیکھیں یہ ریکویسٹس ہوتی ہیں جو آپ نے ریز کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ان کی کیلکولیشن کو جب آپ سب کو سبمٹ کرتے ہیں کنسلٹنٹ کے پاس، اور جب کنسلٹنٹ ان کو اپروو کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ڈیلی بیس پہ جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو کیلکولیٹ کرتے کرتے ان کو آپ ایک ایسی جو کوانٹٹی سرونگ انوائس ہے اس میں آپ اس کو ایکچوئل میں اس کو آپ رکھیں گے، کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمری جسے کہتے ہیں مسلینیس سمری، اس میں آپ اس کو سبمٹ کریں گے، ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے CL03 ہے، 01 سے لے کے 0 اس کی ٹوٹل، یہ اس کی لینتھ ہے، ایوریج وڈتھ اس کی 30 میٹر ہے، یہ اس کا ایریا آ رہا ہے اسکوائر میٹر کا، ٹھیک ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو IR کے اوپر آپ نے جو ریکویسٹس ہوتی ہیں اس کے بہاف پہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی جتنی بھی ریکویسٹس جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کام سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے جب وہ IRs جمع کروانی ہوتی ہیں تو ایک وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جب ریکویسٹ ایک دفعہ ریز ہوتی ہے تو اس کی ایک کاپی آپ کے ٹیبل پہ ہو، ایک کاپی کنسلٹنٹ کے پاس ہو، ٹھیک ہے. وہ ریکویسٹ چاہے ریجیکٹ ہو چاہے اپروو ہو، اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ نے کر کے اس کو اپنی ڈیلی سمری میں ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. کرنے کے بعد جب اس کا رزلٹ آئے، اگر تو وہ اپروو ہو چکی ہو، آپ نے ایکسل میں اس طریقے سے فارمولے لگانے ہیں کہ وہ آپ اس کو ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے، وہ ایڈ ہو جائے گی. اب وہ کیسے ہوگی وہ شیٹ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی کچھ چیزیں تھیں انوائس کے متعلق کہ انوائس کو کس طریقے سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو اس میں کافی ساری، اس میں دیکھیں یہ انوائس نمبر 10 کی جو جتنی بھی ریکویسٹ ہیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ ٹاپ آف سب گریڈ، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ اس کی ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس کے جب اس کو ہم نے اوکے کیا، یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریکویسٹ آپ ریز کریں گے ان کو ڈیلی بیسس پہ آپ نے کیلکولیٹ کر کے اس کی ایک سمری بنانی ہے. وہ سمری آپ کے پاس اس ٹائپ کی ہوگی، اس میں جیسے کٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ کٹ میں بھی آپ اس کو ریکویسٹ کا نمبر دے کے، ٹھیک ہے، یہ روڈ نیم ہے، یہ اسٹیشن، یہ کوانٹٹی، یہ نوٹس، یہ RFI نمبر، یہ اس کا زون، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس کو ڈیلی بیسس پہ کیلکولیٹ کر کے اس کو رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ کی یہ انوائس آپ نے جمع کروانی ہوگی پھر یہاں سے آپ نے کٹ کی جتنی کوانٹٹی ہے وہ بھی اٹھا لینی ہے، فل کی جتنی کوانٹٹی ہے وہ بھی یہاں سے لے لینی ہے، سب گریڈ کی جتنی ہے وہ بھی لے لینی ہے، ABC کی جتنی لینی ہے وہ بھی لے لینی ہے، ٹھیک ہے. MC1 BBC اور اسٹون کا جتنا ورک آپ نے ورک آؤٹ کیا ہوگا وہ سارے کا سارا لے کے آپ نے پھر اس مستخلص کے اندر آپ نے اس کو، ٹھیک ہے، اس کی پرائس وغیرہ. اس میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں، الخلاصہ اس میں، ٹھیک ہے، آپ نے وہ سارے کے ساری اماؤنٹ جو ہے یہاں پہ جمع کرنی ہوتی ہے اور یہاں پہ فل کرنے کے بعد اس کو مستخلص کی شکل میں جمع کرانا ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. اگر اس میں کوئی چیز کہیں بیشی رہی ہو تو مجھے بتائیں، پھر انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے. اوکے، خدا حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے، اللہ حافظ.